بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اسے سبسکرائب کر لیا ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ اس کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ کو اور دوستوں کو بر وقت اور باقاعدہ ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 101 اور 102 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ۔ ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ آپ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور تو ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ تفسیر۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ واضح رہے کہ یہاں پھر کفار مکہ کو معجزات کے مطالبے کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ تیسرا جواب ہے۔ کفار کہتے تھے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تم یہ اور یہ کام کر کے نہ دکھا دو۔ جواب میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے فرعون کو ایسے ہی صریح معجزات 1-2 نہیں، پے در پہ 9 دکھائے گئے تھے۔ پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا، اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے معجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ 9 نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں، یعنی عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، شاید ید بیضاء جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، جادوگروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط برپا ہونا، اور پھر یکے بعد دیگرے طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا۔ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ یہ وہی خطاب ہے جو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اسی صورت کی آیت 47 میں ان کا یہ قول گزر چکا ہے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اس مقام پر ایک ضمنی مسئلہ اور بھی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ زمانہ حال میں منکرین حدیث نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی روح سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، حالانکہ قرآن کی روح سے کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحر زدہ آدمی ہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح راویان حدیث نے قرآن کی تکذیب اور کفار مکہ کی تصدیق کی ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ بعین ہی قرآن کی روح سے حضرت موسیٰ پر بھی فرعون کا یہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحر زدہ آدمی ہیں، اور پھر قرآن خود ہی سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، یعنی جب جادوگروں نے اپنے عنچر پھینکے تو یکایک ان کے جادو سے موسیٰ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ اپنے دل میں ڈر سا گیا۔ کیا یہ الفاظ صریح طور پر دلالت نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اس وقت جادو سے متاثر ہو گئے تھے؟ اور کیا اس کے متعلق بھی منکرین حدیث یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں قرآن نے خود اپنی تکذیب اور فرعون کے جھوٹے الزام کی تصدیق کی ہے؟ دراصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار مکہ اور فرعون اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کو مسحور کہتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی دشمن نے جادو کر کے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے، اور اسی دیوانگی کے زیر اثر یہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور ایک نرالا پیغام سناتے ہیں۔ قرآن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے، رہا وقتی طور پر کسی شخص کے جسم یا کسی حادثہ جسم کا جادو سے متاثر ہونا، تو بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے سے چوٹ لگ جائے۔ اس چیز کا نہ کفار نے الزام لگایا تھا، نہ قرآن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی وقتی تاثر سے نبی کے منصب پر کوئی حرف آتا ہے۔ نبی پر اگر زہر کا اثر ہو سکتا تھا، نبی اگر زخمی ہو سکتا تھا، تو اس پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا تھا۔ اس سے منصب نبوت پر حرف آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منصب نبوت میں اگر قاعدے ہو سکتی ہے تو یہ بات کہ نبی کے توائے عقل و ذہنی جادو سے مغلوب ہو جائیں، یہ بات کہ نبی کے قوائے عقل و ذہنی جادو سے مغلوب ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کا کام اور کلام سب جادو ہی کے زیر اثر ہونے لگے۔ مخالفین حق حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگاتے تھے، اور اسی کی تردید قرآن نے کی ہے۔ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرمائی کہ کسی ملک پر قحط آ جانا یا لاکھوں میں مربع میل زمین میں پھیلے ہوئے علاقے میں مینڈکوں کا ایک بلا کی طرح نکلنا، یا تمام ملک کے غلے کے گوداموں میں گھن لگ جانا، اور ایسے ہی دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونما نہیں ہو سکتے۔ پھر جبکہ ہر بلا کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ فرعون کو نوٹس دے دیتے تھے کہ اگر تو اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا تو یہ بلا تیری سلطنت پر مسلط کی جائے گی، اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی۔ تو اس صورت میں صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہٹ درم آدمی ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السماوات والارض کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔
یعنی میں تو زہر زدہ نہیں ہوں مگر تو ضرور شامت زدہ ہے۔ تیرا ان خدائی نشانیوں کو پے در پہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہنا صاف بتا رہا ہے کہ تیری شامت آ گئی ہے۔ حدیث مبارکہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الادب نمبر 6021۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اسے اس پر صدقے کی طرح اجر ملتا ہے، اور معروف سے مراد ہر قسم کی نیکی اور بلائی ہے۔ علاوہ عظیم مصیبتوں کا ترک بھی ایک معروف نیکی ہے۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 101 اور 102 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، نور ہدایت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے روحانی یا قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں والدین، آباء و اجداد، پاک وطن، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، بچے اور دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شادباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔